حاضرین جمعہ، رمضان کا یہ بابرکت مہینہ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس مہینے کے روزے ہم پر فرض کیے ہوئے ہیں۔ بفضلہ تعالی ہر وہ آدمی جو خود کو مسلمان کہلواتا ہے، ظاہری شکل و شباہت سے مسلمانوں کی صفوں میں کھڑا نظر آتا ہے، اس مہینے میں ہم اسے روزے دار دیکھتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بڑا سوال یہ ہے کہ رمضان کا یہ عظیم مہینے کا آنا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کے مطابق کہ فرض اللہ علیکم صیامہ، کہ اس مہینے اللہ سبحانہ و تعالی نے تم پر روزے فرض کیے ہوئے ہیں، اس مہینے کے روزوں کا رکھنا ان کے کیا مقاصد ہیں؟ کیا روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام ہے، یا پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس مہینے کے پس پردہ میری اور آپ کی تربیت کے کئی مقاصد پوشیدہ رکھے ہوئے ہیں؟ باذنہ تعالی آج کے اس بیان میں ہم رمضان کے انہی مقاصد پر نظر ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ رمضان کئی ناہیوں سے ہماری تربیت کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس رمضان کے پیچھے کئی مقاصد رکھے ہوئے ہیں۔ اگر ایک مسلمان رمضان کے مہینے سے گزرتے اس کی عبادتوں میں غور و فکر کرتے چلے تو وہ دیکھے گا کہ واقعی اللہ سبحانہ و تعالی نے اس مہینے میں میری اور آپ کی کن کن ناحیوں سے اور کون کون سی اہم تربیتیں کی ہوئی ہیں۔ رمضان کے مقصدوں میں سب سے پہلا مقصد ہے کہ ہمارے اندر اخلاص پیدا ہو جائے، ہمارے دل ریاکاری سے اور دوسری کدورتوں سے پاک ہو جائے، اس لیے کہ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ اگر نیت درست ہو، عمل چھوٹا ہو تو وہ اللہ سبحانہ و تعالی کے نزدیک قابل قبول ہوتا ہے۔ عمل بڑا ہو اور بڑا عظیم ہی کیوں نہ ہو، لیکن نیت درست نہ ہو تو اللہ سبحانہ و تعالی ایسے اعمال کو رائگاں کر دیتا ہے، انسان کے منہ پر دے مارتا ہے۔ جیسا کہ اس سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معروف حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، لوگو مجھے تم پر جس چیز کا سب سے زیادہ ڈر ہے وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ شرک اصغر یعنی چھوٹا شرک کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا الریا، وہ ریاکاری ہے۔ آگے کہتے ہیں یقول اللہ لهم اذ جزی الناس باعمالهم اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء۔ روز قیامت جب اللہ سبحانہ و تعالی بندوں کو ان کے اعمال کی جزا دے رہا ہوگا، انہیں ثواب سے نواز رہا ہوگا، اس وقت ریاکاروں سے، جب ریاکار اللہ کے پاس ثواب لینے کے لیے پہنچیں گے تو کہا جائے گا اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، ان کے پاس جاؤ جنہیں تم دنیا میں دکھانے کے لیے عمل کیا کرتے تھے، فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، اور دیکھو کہ آج کے دن وہ تمہیں کچھ دے بھی سکتے ہیں کہ نہیں۔ تو عمل اگر کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اگر اخلاص سے خالی ہو، عاری ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالی ایسے عمل کو انسان کے منہ پر دے مارتا ہے۔ بلکہ اس سلسلے کی ایک اور مشہور روایت جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا روز قیامت اللہ سبحانہ و تعالی جہنم میں سب سے پہلے جن 3 لوگوں کو داخل کرے گا ان میں قاری قرآن یعنی قرآن کا پڑھنے والا ہوگا، دوسرا وہ غنی انسان جو خوب اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا ہوگا، تیسرا وہ شہید جس نے اپنے خون کا آخر قطرہ بھی اللہ کی راہ میں بہا دیا ہوگا۔ اللہ روز قیامت ان تینوں سے ان کی نعمتوں کے متعلق سوال کرے گا، انہیں احساس دلائے گا کہ کیا یہ نعمتیں تم پر میں نے نہیں نچھاور کی؟ بندے کہیں گے کہ ضرور کی تھی، تم نے میری نعمتوں کا کیا کیا؟ قاری کہے گا کہ میں نے بڑا قرآن پڑھا، اتنا پڑھا کہ لوگ مجھے قاری کہنے لگے۔ غنی کہے گا کہ میں نے خوب مال صدقہ کیا، اتنا کہ لوگ مجھے غنی کہنے لگے۔ شہید کہے گا تو نے مجھے طاقت دی تھی، میں نے تیری راہ میں لڑائی کی، اتنی کہ میرے جسم کا آخر قطرہ بھی تیری راہ میں بہہ گیا۔ اللہ کہے گا کذبتا، فرشتے کہیں گے کذبتا،
تم جھوٹ کہتے ہو, جھوٹے ہو. تمہارا یہ مقصد نہیں تھا, تمہارا مقصد تھا کہ دنیا میں واہ واہی ہو جائے, اور دنیا میں تمہیں وہ چیز مل گئی. آج تمہارے لیے یہاں کوئی جزا نہیں ہے. فرشتوں کو حکم ہوگا, پاؤں پکڑ کر منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے فرشتے ایسے لوگوں کو جہنم میں پھینک دیں گے. اللہ اس سے میری اور آپ کی حفاظت کرے. تو عمل اگر چھوٹا کیوں نہ ہو, اخلاص کے ساتھ ہو, اللہ اسے شرف قبولیت سے نوازتا ہے. عظیم کیوں نہ ہو, آدمی اپنی جان ہی کیوں نہ لٹا دے, اخلاص سے خالی ہو, تو ایسے عمل کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی. جہاں تک بات رمضان کے روزوں کی ہے, تو روزے ہم میں سے ہر آدمی کی بڑی تربیت کرتے ہیں اخلاص پر. یہی وجہ ہے کہ رمضان میں اس قدر دھوپ کی تمازت ہونے کے باوجود وضو آدمی بنا رہا ہے, لیکن ایک قطرہ پانی اس کے حلق سے نیچے نہیں جاتا. چاہے کوئی دیکھے نہ دیکھے, اس کے دل میں یہ احساس ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہا ہے, اور یہ روزہ مجھے صرف اللہ کو راضی رکھنے کے لیے رکھنے کی ضرورت ہے. تو روزہ میری اور آپ کی تربیت کرتا ہے کہ اپنے اندر اخلاص پیدا کرو. اخلاص پیدا کرو گے, عمل قبول ہوگا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجر دے گا. اور اس سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا, حدیث قدسی ہے, اللہ کہتا ہے کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فانہ لی وانا اجزی بہ. ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے, وہ جو کرتا ہے اس کے حساب سے اسے ثواب دے دیا جاتا ہے. الا الصیام, سوائے روزے کے. فانہ لی, روزہ وہ میرے لیے رکھتا ہے, اس میں کسی طرح کی ریاکاری کا شائبہ نہیں ہوتا. وانا اجزی بہ, میں ہی میرے بندے کو اس روزے کا جزا دوں گا, اس روزے کا اجر دوں گا. اور اگر اخلاص بہتر سے بہتر ہو, ایک تو عمل قبول ہوتا ہے, مزید اللہ سبحانہ و تعالی اجر بڑھا دیتا ہے. کس قدر اجر بڑھتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ومن ہم بحسنہ فعملها كتب اللہ لہ الی 10 امثالها. جو آدمی نیکی کا ارادہ کرے اور نیکی کر گزرے, اللہ سبحانہ و تعالی ایک نیکی کے عوض اس انسان کو 10 نیکیوں سے نوازتا ہے. صرف 10 نیکیاں نہیں, الی 700 ضعف, 10 سے لے کر 700 تک بڑھا دیتا ہے. الی اضعاف کثیرہ, 700 سے بھی زیادہ, جس کی کوئی حد نہیں ہے, بشرطے کہ بندے کی نیت بہتر ہو. جس قدر بہتر نیت ہوگی اس قدر ثواب میں اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے اضافہ ہوگا. تو روزہ میری اور آپ کی تربیت کرتا ہے. روزہ مجھے اور آپ کو یہ مقصد دیتا ہے کہ زندگی کے ہر عمل میں اخلاص پیدا کرو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تم میں سے جو آدمی رمضان کے روزے رکھے, کیوں؟ ایمانا و احتسابا, اس ایمان سے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا یہ حکم ہے, و احتسابا, اور اللہ مجھے اس کی جزا دے گا, لوگوں سے مجھے کوئی مطلب نہیں ہے. غفر له ما تقدم من ذنبه, اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. ایسے ہی نبی نے کہا ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو آدمی رمضان کا قیام کرے ایمان کے ساتھ, اس نیت سے کہ یہ اللہ کا حکم ہے, احتساب کے ساتھ, ثواب حاصل کرنے کی نیت سے, لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کہ میں نے 2 قرآن ختم کیے, میں نے 4 قرآن ختم کیے, میں نے سارے رمضان کی تلاوت کی, میں نے سارے رمضان کا قیام کیا, بس صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے. نبی علیہ السلام کہتے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبه, اس انسان کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو رمضان ہماری تربیت کرتا ہے کہ جو کام کرو خالص اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے کرو. لوگوں سے تمہارا کوئی مطلب ہونا نہیں چاہیے. لوگوں سے مطلب رکھ کر کچھ حاصل بھی کبھی نہیں ہوتا ہے. دنیا بھی جاتی ہے, آخرت بھی جاتی ہے. اس سلسلے میں عربی کا ایک مقولہ ہے, کہا جاتا ہے رضا الناس غایۃ لا تدرک. لوگوں کی چاہت سمندر کا وہ کنارہ ہے جس تک تم کبھی پہنچ نہیں سکتے. ورضا اللہ غایۃ لا تترک, اور اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا یہ ایسی چیز ہے جس میں تم کبھی ناکام نہیں ہوں گے. تم اللہ کی رضا چاہو, اللہ تمہیں کامیاب کرے گا. لوگوں کی رضامندی کے پیچھے لگ جاؤ, ناکام ہوگے, نتیجہ ذلت اور رسوائی ہی ہوگا. لوگ دیکھ تو لیں گے لیکن نام بھی رکھیں گے, اور روز قیامت اللہ سبحانہ و تعالی کے پاس ایسے لوگوں کے لیے کوئی جزا نہیں ہوتی. اسی طرح یہ رمضان مجھے اور آپ کو یہ درس دیتا ہے. اس کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ میں اور آپ نیکی کمانے کے لیے مجاہدے کی کوشش کریں, اپنے اندر محنت کی عادت پیدا کریں. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جیسے ہی رمضان میں داخل ہوتے, عام دنوں ہی میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی عبادتیں بڑی عظیم ہوتی,
لیکن رمضان میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام داخل ہوتے تو آپ کی عبادتوں کی نوعیت کیفیت بدل جاتی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت بیان فرمائی کہ آپ کے خیر کا معاملہ یہ ہوتا کہ اجود من الريح المرسلہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام خیر کے معاملات میں تیز و تند آندھی سے زیادہ تیز ہوتے ہیں. ایک آندھی جس کا کوئی مقابلہ نہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوششیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محنتیں اس مہینے آندھیوں سے زیادہ تیز ہوتی ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی اس مہینے عبادتوں پر محنت کے لیے کئی ناہیوں سے ترغیب دلوائی. تو یہ مہینہ مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے کہ نیکی چاہیے، کوشش کرو، محنت کرنی پڑے گی. بغیر محنت کے تمہارے لیے کوئی چیز ہاتھ آنے والی نہیں ہے. اجر چاہیے، روزہ رکھو، صبح سے شام تک شہوات سے خود کو بچاؤ، حرام تو حرام، حلال چیزوں سے بھی بچاؤ. جو چیزیں اللہ سبحانہ و تعالی نے دوسرے اوقات تمہارے لیے حلال کی ہوئی ہے ان چیزوں سے خود کو بچاؤ، اللہ سبحانہ و تعالی اجر دے گا. مغفرت چاہیے، قیام کرو، اجر ملے گا. خود کو قرآن سے جوڑو، اجر ملے گا. صدقات کرو، اجر ملے گا. محنت کرو، کچھ کرو گے پھل ملے گا. ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہو گے تمہارے لیے کوئی چیز نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی آپ دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نیکی میں سبقت کے لیے ہمہ وقت محنت کی. ویسے تو اللہ سبحانہ و تعالی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے ہی تمام چیزیں دے دیتا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مقام تک پہنچنے کے لیے محنت کی، اور یہی حقیقی توکل اور بندگی ہے. اللہ نے کہا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرے، محنت کرے، اس انسان کو ہم ہماری راہ دکھاتے ہیں. ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنے والے کو کوئی راہ نہیں دکھائی جاتی، اسے آگے نہیں بڑھایا جاتا. آپ آگے بڑھنا چاہتے ہو، محنت کرنی پڑے گی. جس میدان میں آگے بڑھنا چاہتے ہو، رمضان مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا ہے، گناہوں کی مغفرت کروانی ہے. آگے بڑھو، کوشش کرو، محنت کرو، پھل ملے گا. محنت اگر نہ ہو تو تمہیں پھل نہیں دیا جائے گا. شریعت اسلامیہ آپ اگر اس پر نظر ڈالیں تو آپ ساری شریعت کو پائیں گے. تم یہ کام کرو گے تمہارے لیے اجر ہے. کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحیم نہیں تھا؟ بلکہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی زندگیوں پر نظر ڈالیں تب بھی آپ کو ملے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کو پریشانیوں سے بچایا ان کے قدم آگے بڑھانے پر. اللہ نے انہیں کامیابیوں سے سرفراز فرمایا ان کے قدم آگے بڑھانے پر. اللہ کے پاس اتنی قدرت تھی، وہ گھر بیٹھ جاتے، ان کی فتح و نصرت ہو جاتی، وہ کامیاب ہو جاتے. لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے کام کروایا تاکہ میرے اور آپ کے لیے سبق ملے کہ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، تمہیں کوشش کرنی پڑے گی. کوشش کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. دیکھیں ایک مثال لے کر آگے بڑھتے ہیں. مریم علیہ الصلوۃ والسلام حاملہ ہے، کھجور کے درخت کے نیچے ہیں، بھوکی ہیں. اور کیسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بغیر مرد کے انہیں حاملہ بنا دیا، کیسی اللہ کی قدرت. لیکن جب یہ بھوکی ہوتی ہیں تو اللہ نے کہا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، تم کھجور کے درخت کو ہلاؤ، کھجور کا درخت تم پر پکی ہوئی کھجوریں گرائے گا. کیا میں اور آپ ایک طاقتور پہلوان، میری بات چھوڑے آپ کی بات چھوڑے، طاقتور پہلوان بھی اگر نیچے سے کھجور کے درخت کو ہلائے تو کیا وہ اوپر سے کھجور گرا سکتا ہے؟ نہیں گرا سکتا، نہیں گرا سکتا. لیکن مریم علیہ الصلوۃ والسلام درخت ہلا رہی ہیں تو کھجور گر رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی بغیر اس حرکت کے بھی انہیں کھجور دے سکتا تھا، لیکن اللہ نے بتایا کہ تمہیں پھل چاہیے تو محنت کرنی پڑے گی. محنت کرو، تمہارے لیے پھل ہے. مریم علیہ الصلوۃ والسلام نے محنت کی، اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں پھل دیا. اس طرح کی بے شمار مثالیں ہمیں شریعت اسلامیہ میں ملے گی. رمضان کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد ہے تقوی. ہم روزہ اس لیے رہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں اللہ سبحانہ و تعالی کا ڈر پیدا ہو جائے. تقوی یہ تمام عبادتوں کا مغز ہے، اصل ہے. تمام عبادتوں کا مقصد میرے اور آپ کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اور یہی اصل مسابقہ ہے. اللہ نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. لوگوں یاد رکھو، اللہ سبحانہ و تعالی کی نظر میں تم میں سے سب سے زیادہ عزت دار انسان وہی ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. جو جس قدر اللہ سے ڈرنے والا ہوگا اللہ کی نظر میں اس کی اتنی ہی عزت ہوگی، اتنا ہی مقام و مرتبہ ہوگا. جو اللہ سے جتنا غافل رہے اللہ کی نظر میں وہ انسان اتنا ہی حقیر ہوگا. روزوں کے مقصد کے متعلق اللہ نے کہا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. لوگوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں
تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے. وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ صرف تمہیں بھوکا پیاسا رکھنا چاہتا ہے؟ نہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے. اور ہم دیکھیں روزے اور تقوی میں واقعی بڑی مطابقتیں ہیں، بڑی ایک دوسرے کو کھینچ لانے والی کشش ہے. مثال کے طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روزے میں آدمی خود کو حلال چیزوں سے بچاتا ہے، اور تقوی حرام چیزوں سے خود کو بچانے کا نام ہے. جب آدمی خود کو حرام چیزوں سے بچائے تو متقی ہو جاتا ہے. اللہ کے کہنے پر حرام تو حرام، خود کو حلال چیزوں سے بچائے تو کیا متقی نہیں ہوگا؟ یہ تقوی کا اونچا درجہ ہے، اور روزہ ہمیں تقوی کے اونچے درجے پر فائز کرتا ہے. ایسے ہی روزے میں ہر لمحہ آدمی اللہ کی نگرانی کا احساس اپنے دل میں رکھتا ہے. اکیلے میں ہو، چار لوگوں کے سامنے ہو، وہ روزہ نہیں توڑتا، نیت تک نہیں کرتا، اس کے دل میں خاطر خواہ خیال تک نہیں گزرتا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگرانی کا احساس ہی تقوی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اتقوا اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں رہو وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا. یہ تقوی کا اونچا مرتبہ ہے. آدمی اکیلے میں رہے، اللہ سے ڈرے، چار لوگوں کے درمیان ہو، اللہ سے ڈرے، معاملات کر رہا ہو، اللہ سے ڈرے، کچھ کہہ رہا ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرے. عام طور پر لوگوں کے درمیان بڑے متقی ہوتے ہیں، لیکن ان کی تقوی کی چادر اکیلے میں اتر جاتی ہے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسوں ہی کے سلسلے میں کہا، لَأَعْلَمَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامًا يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةٍ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. میں اپنی امت سے کچھ ایسی قوموں کو جانتا ہوں جو روز قیامت آئیں گے تو تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں لے آئیں گے. تہامہ پہاڑ یہ ایک پہاڑ کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک پہاڑی سلسلہ ہے، کئی کوس پر مشتمل. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں یہ روز قیامت آئیں گے، اللہ ان کی نیکیوں کو کافور کی طرح ہوا میں اڑا دے گا، انہیں ان کی نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ صفہم لنا وجلہم لنا اللہ نکون منہم ونحن لا نعلم. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذرا یہ تو بتا دیں یہ لوگ ہے کون، کہیں ایسا نہ ہو کہ جانے انجانے میں ہم بھی وہ عمل کرنے لگ جائیں اور ہمیں اس کی خبر تک نہ ہو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، تم جیسے رات میں قیام کرتے ہو وہ بھی قیام کریں گے، تمہاری صفوں میں نماز ادا کریں گے، لیکن ان کا مسئلہ کیا ہوگا؟ ان کی اس قدر کثیر تعداد میں کی ہوئی نیکیاں کافور کیوں ہو جائیں گی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں اذا خلوا فی محارم اللہ انتہکوها، یہ وہ لوگ ہوں گے جب اکیلے میں جائیں گے تو اللہ کی نافرمانی کرنے لگ جائیں گے، خلوتوں کے گناہ کے شکار ہو جائیں گے. اور آج خاصتاً نوجوانوں سے خطاب ہے کہ اپنی خلوتوں کی حفاظت کرو. یہ خلوتوں کے گناہ انسان کی تمام تر نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. اکیلے پن کے گناہ یہ آدمی کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں. اور اسلاف یہ کہا کرتے تھے، اجعلت اللہ اہون الناظرین، کیا تم دیکھنے والوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے کمتر سمجھتے ہو؟ لوگوں کو اپنا اچھا چہرہ دکھاتے ہو، سفید لباس دکھاتے ہو، اپنے اخلاق دکھاتے ہو، اکیلے میں جاتے ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا برا چہرہ دکھاتے ہو. کیا دیکھنے والوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعوذ باللہ سب سے حقیر ہے کہ تم اسے یہ چہرہ دکھاؤ؟ الغرض رمضان کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ ہم متقی ہو جائیں. اور تقوی اس بات کا نام ہے کہ آپ چار لوگوں کے درمیان بھی اللہ سے ڈریں، اکیلے میں ہو تب بھی اللہ سے ڈریں، اپنی نیکیوں کی حفاظت کی فکر کریں. اور یاد رکھیں آدمی متقی اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ تقوی کے 3 مرتبوں کا لحاظ نہ رکھے. یہ بات بڑی اہم ہے، اسے ذہن نشین کر لیجئے اور بعد میں ممکن ہو تو لکھ کر رکھ لیجئے. تقوی اس وقت تک آدمی کے پاس رہ نہیں سکتا جب تک وہ 3 چیزوں پر عمل نہ کرے، 3 چیزوں کا لحاظ نہ رکھے. تقوی کے 3 مرتبے ہیں. سب سے پہلا مرتبہ ہے حصول تقوی. آدمی تقوی حاصل کرنے کی کوشش کرے. تقوی کیسے حاصل ہوگا؟ تو تقوی حاصل کرنے کے لیے سر فہرست روزے ہیں. آپ روزے رکھیے، اللہ آپ کو متقی بنائے گا. اس کے علاوہ تمام تر عبادتیں آپ کو اللہ کے قریب لائے گی، آپ کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرے گی. قربانی کے متعلق اللہ نے کہا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. قربانی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک جو چیز پہنچنے والی ہے تمہارے دلوں کا تقوی ہے. جتنی عبادتیں ہیں آدمی عبادتوں کے ذریعے تقوی حاصل کرتا ہے. اگر کوئی آدمی یہ محسوس کر رہا ہو کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر کم ہو رہا ہے، اسے چاہیے کہ وہ نیکیاں کرے، صدقہ و خیرات کرے، نمازوں کا اہتمام کرے، روزے رکھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان عبادتوں کی برکت سے دل میں اس کا ڈر پیدا کرے گا. یہ اللہ کا احسان ہے،
کہ اللہ بآسانی عبادتوں کے ساتھ اپنے بندوں کے دلوں میں اس کا ڈر پیدا کر دیتا ہے. حصول تقوی. دوسری چیز ہے حق تقوی. تقوی تو بہت سارے لوگ حاصل کر لیتے ہیں لیکن تقوی کا حق ادا نہیں کرتے. اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے لوگو اللہ سے ویسے ہی ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. من مانی مت ڈرو. تم جیسے چاہتے ہو ویسے مت ڈرو کہ کچھ چیزیں تم نے کر لی کچھ چیزیں تم نے چھوڑ دی. نہیں, اللہ جو کرنے کا حکم دیتا ہے وہ کرو, اللہ جس سے رکنے کا حکم دیتا ہے اس سے رکو. یہ تقوی کا حق ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تقوی کا یہ بھی حق ہے تو تم مرو تو مسلمان بن کر مرو, حالت اسلام میں تمہاری موت آنی چاہیے. اس سلسلے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حق تقاتہ, اللہ سبحانہ وتعالی کے تقوی کے حق کا مطلب یہ ہے ان یطاع فلا یعصى, تم اللہ سبحانہ وتعالی کی اطاعت کرو اس کی نافرمانی نہ کرو. ویشکر فلا یکفر, اللہ کی ہر نعمت کا شکر بجا لاؤ, اللہ کی کسی نعمت کو معمولی مت سمجھو, اللہ کی کسی نعمت کی ناشکری مت کرو. سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخون تک تمہاری ساری زندگی اللہ سبحانہ وتعالی کی نعمتوں سے گھری ہوئی. رشتہ داروں سے لے کے مال و دولت سے لے کے گھر بار سے لے کے ہوا تک ہر چیز اللہ سبحانہ وتعالی کی نعمت ہے. تمام نعمتوں پر اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر ہونا چاہیے, اس کی کسی بھی نعمت پر ناشکری نہ ہو. وَيُذْكَرْ فَلَا يُنْسَى, اللہ کا ذکر کیا جائے, اسے یاد کیا جائے, صبح شام کے اذکار کے ذریعے, نمازوں کے ذریعے, قرآن کی تلاوت کے ذریعے, فرض نماز کے بعد کے اذکار کے ذریعے. فلا ينسى, اللہ کو کبھی بھلایا نہ جائے, اللہ کو کبھی نظر انداز نہ کیا جائے. یہ تقوی کا حق ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ تقوی تو اختیار کرتے ہیں لیکن ان کا تقوی کیسا ہوتا ہے؟ من مانی تقوی. کچھ چیزوں سے بچ گئے لیکن کچھ چیزوں میں مفاد نظر آ رہا ہے, کچھ سودی معاملات بھی چل گئے, ٹھیک ہے. پہلی صف میں آ گئے لیکن بہنوں کے مال پر قبضہ بھی ہے, ٹھیک ہے. دوسروں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں, اچھے معاملات ہیں, لیکن گھر میں سب سے بڑے جاہل بنے ہوئے ہیں. یہ تقوی نہیں ہو سکتا. تقوی کا جیسا حق ہے وہ ادا کرنا پڑے گا, تب جا کر متقی کہلائے جاؤ گے. تقوی کا تیسرا مرتبہ بقائے تقوی, یہ ضروری ہے. آدمی بہت سے دفعہ اپنے دل میں تقوی پیدا کر لیتا ہے, اس کا حق ادا کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے, لیکن بقائے تقوی میں بہت سے لوگ پھسل جاتے ہیں, لڑکھڑا جاتے ہیں. ابھی دیکھیں رمضان میں تقوی کا یہ معمول ہوتا ہے کہ بفضلہ تعالی کوئی وہ نوجوان کسی لڑکی کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتا, کوئی اکیلے میں خلوتوں کا غلط استعمال نہیں کرتا, لوگ خود کو حرام سے بچاتے ہیں, مسجد ٹھاٹے مارتی ہوئی نظر آتی ہے, لوگ ذکر کرتے ہوئے رہتے ہیں, ایک قرآن, دو قرآن, چار قرآن ختم ہو رہی ہے, تہجد کا اہتمام ہو رہا ہے, لیکن جیسے ہی عید کا چاند نظر آئے مسجد وہی پچھلے مرتبہ کی طرح خالی پن کی شکایت کرنے لگ جاتی ہے. چاند رات دیکھتا ہے, سیدھا حجام کی نائی کی دکان پر جاتا ہے اور داڑھی چھلا کر اس کے قدموں میں پھینک دیتا ہے. بہت سے لوگ عید کے دن سینما پہنچ جاتے ہیں, کوئی اور نشاور گھروں تک پہنچ جاتے ہیں. یہ تقوی باقی کیوں نہیں رہ پا رہا ہے؟ تقوی تو حاصل ہوا, حق بھی ادا کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن بقائے تقوی کیوں نہیں ہے؟ بقائے تقوی یہ سب سے ضروری ہے. یاد رکھیں تقوی باقی کیسے رہے گا. سب سے پہلے تقوی کے باقی رہنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرنی ضروری ہے. جب تک اللہ نہ چاہے ہم متقی نہیں رہ سکتے. اللہ چاہے گا میں اور آپ متقی بن کے رہیں گے. اس کے لیے دن رات اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہونی چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی, آپ علیہ الصلوۃ والسلام دن رات میں کئی مرتبہ اللہ کے حضور یہ دعائیہ کلمات پیش کیا کرتے. اللہ کے حضور گڑ گڑا کر یہ دعا کیا کرتے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے تو میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدم رکھ. یہ دعا کوئی عام صحابی سے نہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے صادر ہو رہی ہے. امہات المومنین نے جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کئی مرتبہ دعا کرتے دیکھا, بے چین ہو کر سوال کر بیٹھے, پوچھنے لگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ یہ دعا کر رہے ہیں, آپ کے اوپر دن رات میں کئی مرتبہ وحی نازل ہوتی ہے, آپ نے جنت و جہنم کو اپنے آنکھوں سے دیکھا, آپ نے آسمان کی سیر کی ہوئی ہے, اور آپ کو اس بات کا خدشہ ہے کہ آپ دین پر ثابت قدم نہ رہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں ان قلوب العباد بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء, بندوں کے دل رحمان کے دو انگلیوں کے درمیان ہوتے ہیں,
رحمان جیسے چاہتا ہے جب چاہتا ہے بندوں کو دین سے پھیر دیتا ہے. اللہ اس سے ہماری حفاظت کرے. تقوی پر باقی رہنے کے لیے، مسلمان بنے رہنے اور مسلمان مرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرنی پڑے گی. اور یہ دعا ہم میں سے بہت سے انسانوں کی زبان پر نہیں آتی. یہ دعا ہماری زبان پر ہمہ وقت جاری رہنی چاہیے. جب کبھی ہم خالی ہوں دوسرے اذکار کے ساتھ اس ذکر کو ملا لیں. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدم رکھ. دوسری بڑی اہم چیز ہے تقوی پر باقی رہنے کے لیے صحبت صالحہ. صحبت کا خیال رکھیں. اچھی دوستی آپ کو دیندار بنائے رکھے گی، بری دوستی آپ کو بے دین بنا دے گی، بدکار بنا دے گی، جہنم تک پہنچا دے گی. اس سلسلے میں بڑی تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے، وقت کم ہے، اختصار سے آگے بڑھیں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. دوست اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. فلینظر احدکم من یخالل، تم میں سے ہر آدمی اچھے سے جانچ پڑتال کرے، دیکھ بھال کے دوستی کرے کہ وہ کسی اپنا دوست بنا رہا ہے، اچھے انسان کو یا برے آدمی کو. جیسا دوست ہوگا ویسے ہم ہوں گے. اچھی دوستی تو ہم اچھے، بری دوستی تو ہم برے. اس سلسلے میں 99 قتل والی آدمی کی روایت بڑی مشہور ہے، بڑی معروف ہے، آپ لوگوں نے سن رکھی ہوگی. ایک آدمی نے بنی اسرائیل کے 99 لوگوں کا قتل کر دیا. دل میں توبہ کا ارادہ تھا، لوگوں سے اس نے دریافت کیا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. ایک عابد کی طرف رہنمائی کی گئی. عابد کے پاس پہنچتا ہے، وہ عالم نہیں تھا، بغیر علم کے خوب اللہ کی عبادت کرنے والا تھا. نقصان یہی ہوتا ہے. اس نے پوچھا کہ میں نے 99 قتل کیے لیکن توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میری توبہ ممکن ہے؟ کہتا ہے کہ شرم نہیں آتی، 99 قتل کے بعد توبہ کی امید لگائے بیٹھا ہے. اس نے تلوار نکالی، اس کی گردن مار دی، 100 پورے ہو گئے. لیکن ابھی ارادہ تھا. اس نے لوگوں سے سوال کیا. لوگوں نے کہا کہ فلانی بستی میں ایک عالم ہے، وہاں جاؤ، اس سے سوال کرو، ہو سکتا ہے وہ تمہاری رہنمائی کرے. عالم کے پاس پہنچتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے 100 قتل کر دیے لیکن توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا ممکن ہے؟ اس نے کہا کہ کیوں ممکن نہیں ہے؟ کیوں ممکن نہیں؟ تمہارے اور اللہ کے درمیان کون آ سکتا ہے؟ توبہ کرو، لیکن یاد رکھو اذهب الى ارض فلان فانهم اناس يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع الى ارضك فانه ارض سوء. اس نے کہا توبہ کرنے کے بعد ایک بات یاد رکھو، تم اپنی بستی چھوڑ دینا، فلانی بستی کی طرف جانا. کیوں؟ فانهم اناس يعبدون الله، وہاں کے لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. فاعبد الله معهم، ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرو. ولا ترجع الى ارضك، کبھی اپنی بستی کی طرف لوٹ کر نہ آنا. فانه ارض سوء، اس لیے کہ برے لوگوں کی زمین ہے. یا آؤ گے پھر سے وہی حرکت کرنے لگ جاؤ گے. نیک لوگوں کے ساتھ رہو گے، ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرو گے، تقوی باقی رہ پائے گا. آپ جانتے ہیں وہ آدمی بیچ راستے میں تھا، وفات ہو گئی. ایک بالش بس نیک لوگوں کے قریب تھا، اس کا فیصلہ جنت میں کر دیا گیا. نیک لوگوں کی صحبت کے قریب اگر آدمی آئے اس کا بھی اسے فائدہ ہوتا ہے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ زمین میں اللہ کے ذکر کی مجلسیں ہوتی ہیں، جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، قرآن کی تعلیم ہوتی ہے. فرشتے ایک دوسرے کو آواز دے کر بلاتے ہیں کہ یہاں آؤ، تمہاری غذا ادھر ہے. سارے فرشتے آ جاتے ہیں. اس قدر فرشتے اس مجلس کو گھیرتے ہیں کہ کھڑے رہنے کی جگہ نہیں ہوتی. اب ایک فرشتہ دوسرے فرشتے پر، دوسرا تیسرے پر، آسمان تک پہنچ جاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی سے فرشتے کہتے ہیں کہ زمین پر تیری مجلس چل رہی ہے، وہ تیرا ذکر کر رہے ہیں. اللہ کے اور فرشتوں کے درمیان کلام ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی فرشتوں سے کہتا ہے تم گواہ رہنا، میں نے اس مجلس کی مغفرت کر دی. فرشتے کہتے ہیں کہ الہ العالمین تو نے اس مجلس کی مغفرت کر دی، ٹھیک ہے، لیکن فلانا آدمی جو پیچھے بیٹھا ہے وہ اس مجلس کی نیت سے بیٹھا ہوا نہیں تھا، وہ اپنے کسی کام سے آیا ہوا تھا، وہ اس مجلس میں بیٹھ گیا، اس کی مغفرت کیوں کی گئی؟ اللہ سبحانہ و تعالی کہتا ہے ہؤلاء الجلساء لا یشقی بہم جلیسہم، یہ وہ نیک لوگوں کی مجلس ہے جن کے ساتھ بیٹھنے والا بھی کبھی مایوس نہیں ہوگا. اللہ صرف نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے اس کی مغفرت کر دے گا. تو نیک لوگوں کی صحبت ہمیں اللہ کے قریب کرے گی، تقوی پہ باقی رکھے گی. بقائے تقوی باقی رکھنے کے لیے بے حد ضروری ہے. بری دوستی سے اجتناب بھی بے حد ضروری ہے. ہم اپنے اولاد کی بری دوستیوں کی بڑی فکر کرتے ہیں، بچوں کی بری دوستیوں کی بڑی فکر ہوتی ہے، بڑے بھائی چھوٹے بھائیوں کی دوستیوں کی بڑی فکر کرتے ہیں. ہمیں اپنے بعض دوستوں کی بھی دوستیوں کی بڑی فکر ہوتی ہے کہ تو فلاں کے ساتھ مت رہ، فلاں کے ساتھ مت رہ، وہ تجھے بگاڑ دے گا. لیکن ہمیں اپنی دوستیوں کی فکر نہیں ہوتی. ہم خود کے متعلق یہ مطمئن ہوتے ہیں کہ میں اپنی راہ پر برقرار رہوں گا، مجھے فلانا آدمی بگاڑ نہیں سکتا. یہ خام خیالی ہے، بے وقوفی ہے، حماقت سے بڑھ کر کچھ نہیں. اس لیے کہ بری صحبت واقعی نقصان پہنچائے گی.
غیر محسوس طریقے سے، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا. یہ سوال ہم میں سے ہر آدمی اپنے سے کرے، کیا کوئی ایسا گناہ ہے جسے ہم نے خود اپنے سے کبھی کیا ہو، جس کی شروعات ہم سے خود بذات خود ہوئی ہو؟ ہر آدمی ذہن دوڑائے گا تو اسے یہی معلوم ہوگا کہ پہلی غلطی فلاں دوست کی وجہ سے ہوئی تھی، اور وہ پہلی غلطی فلاں دوست کی وجہ سے ہوئی تھی. گناہ عام طور پر بری صحبتوں کا نتیجہ ہوتا ہے. ہم انسان تو انسان، گناہ پتھروں کو بھی بدل دیتا ہے. حدیث بڑی مشہور ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان حجر الاسود نزل من الجنہ وهو اشد بیاضا من اللبن فسودته خطایا ابن آدم. حجر اسود جو کعبۃ اللہ پہ لگا ہوا پتھر ہے، یہ وہ پتھر ہے جسے اللہ نے جنت سے نازل کیا تھا. جب نازل ہوا تھا تو دودھ سے زیادہ سفید تھا. فسودته خطایا ابن آدم، ابن آدم کے گناہوں کی صحبت نے اس پتھر کو کالا کر دیا. تو جنت سے نازل ہونے والا پتھر بھی گناہوں کی صحبت سے اپنی رنگت بدل سکتا ہے. میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ ہمیں رمضان یہ تربیت دیتا ہے کہ اپنے اندر تقوی پیدا کرو. رمضان کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ ہم اپنے زبان کی حفاظت کریں. اختصار کے ساتھ آگے بڑھیں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یسخب. تم میں سے کوئی آدمی روزے سے ہو، بے حیائی کی گفتگو نہ کرے، بیکار باتیں بھی نہ کرے، خاموش رہا کرے. خاموشی بھی کیسی؟ سامنے والا تمہیں گالی دے، سامنے والا تم سے لڑنا چاہے، تم گرچہ مظلوم ہو، تم جواب دے سکتے ہو، تمہارا حق ہے، لیکن تم روزے دار ہو، تمہاری شان نہیں ہے اس سے منہ لگاؤ. تم کہو انی صائم، بھائی میں روزے سے ہوں، مجھے چھوڑو، تم اپنا کام کرو. تو شریعت اسلامیہ نے رمضان کے ذریعے مجھے اور آپ کو یہ تربیت دی ہے، مقصد بتایا کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو. زبان کی حفاظت یہ اسلام کا اونچا مرتبہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. حقیقی مسلمان وہ ہے جس سے دوسرے مسلمان زبان اور ہاتھ سے محفوظ ہو جائے. بلکہ یہ ایمان کا ایک درجہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. تم میں سے جو آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہو کہ اللہ اس سے سوال کرے گا، آخرت پر ایمان رکھتا ہو کہ آخرت کے دن اچھی اور بری چیز کی جزا دی جائے گی، فلیقل خیرا او لیصمت. بات کرے تو اچھی بھلی بات کرے یا پھر خاموش ہو جائے. بیکار بات کرنا، لڑائی جھگڑا تو بہت دور کی بات ہے، گالی گلوچ تو فسق و فجور ہے، اس تک تو بات ہی نہیں پہنچتی. بیکار گفتگو کی بات چل رہی ہے. بیکار گفتگو ایک مسلمان کے شایع نشان نہیں ہے. رمضان کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد ہے کہ ہمارے اندر غنات پیدا ہو جائے اور ہم خود کو بخیلی سے بچائیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق صحابی رسول کہتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخير وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عام دنوں ہی میں تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت رمضان میں حد درجے بڑھ جاتی تھی، حد درجے بڑھ جاتی تھی. خاصتاً اس وقت جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرتے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر روز جبریل علیہ السلام سے ملاقات کرتے. تو رمضان مجھے اور آپ کو بخیلی کی بیماری سے نکالنا چاہتا ہے، ہمیں غنیوں میں رکھنا چاہتا ہے. اور یاد رکھیں انفاق کا شریعت اسلامیہ میں بڑا اونچا مرتبہ ہے، بڑا اونچا مرتبہ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں والصدقۃ برہان، صدقہ دلیل ہے. کیا مطلب صدقہ دلیل ہے؟ صدقہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم سچے مسلمان ہو، تم اللہ سبحانہ و تعالی کو راضی کرنے کے لیے اپنے دل سے مال کی محبت نکال پھینکنے والے ہو. یہ مال تمہیں کبھی اللہ سبحانہ و تعالی سے دور نہیں کر سکتا. والصدقۃ برہان، صدقہ دلیل ہے. صدقہ کرنے کی عادت ڈالو، اور یہ رمضان صدقہ کرنے کی عادت پیدا کرتا ہے، ہمیں صدقے کی تربیت دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ایک روزے دار کو کھلاؤ، اسے جتنا ثواب ملتا ہے اللہ صرف کھلانے کی وجہ سے تمہیں اتنا ثواب دے گا. رمضان میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خیر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقات و خیرات مدینہ کے ہر گھر تک پہنچ جایا کرتے تھے. اجود من الريح المرسلہ، تیز ہوا سے بھی زیادہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صدقہ و خیرات کرتے. اس حدیث میں ہوا کی مثال کیوں دی گئی؟ اس لیے کہ جب آندھی کی ہوا چلتی ہے تو ہر کونے میں اس کا اثر ہم اس کا اثر دیکھتے ہیں، کونے کونے تک آندھی کا اثر پہنچ جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقات مدینہ کے ہر گھر تک پہنچ جایا کرتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خیرات
حد درجے بڑھ جایا کرتے تھے. اور اللہ سبحانہ و تعالی صدقات کو بڑھاتا ہے, بہت بڑھاتا ہے, دنیا کے لیے بھی بڑھاتا ہے, آخرت کے لیے بھی بڑھاتا ہے. دنیا کے لیے اللہ نے کہا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. ان کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی سی ہے جسے زمین میں بو دیا جائے, اس سے ایک درخت نکلے, اس درخت پر 7 پھل نکلے, ہر پھل پر 100 دانے, ایک دانے کے عوض 700 دانے. تم اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرو گے, اللہ سبحانہ و تعالی اس کے عوض اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی کم از کم تمہیں 700 ادا کرے گا. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مسند احمد کی روایت ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جگہ کا زکوٰۃ وصول کرنے پر معمور کیا ہوا تھا. وہ زکوٰۃ لینے کے لیے پہنچے. لوگوں نے کہا کہ فلانی بستی میں بھی ایک مسلمان ہے, اس کے پاس بھی کچھ اونٹ ہے, آپ اس سے بھی بات کر لیجئے. پہنچتے ہیں, دیکھتے ہیں تو ایک بنت لبون, وہ اونٹنی جو ابھی 2 سال 3 سال کی ہے, زکوٰۃ کے طور پر آتی ہے, بہت کم اونٹوں پر. وہ صحابی کہنے لگے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہلی مرتبہ میری زکوٰۃ جا رہی ہے, میں یہ چھوٹی اونٹنی نہیں دوں گا, تم مجھ سے بڑی اونٹنی لے جاؤ یا بڑا اونٹ لے جاؤ جو سواری کے لائق ہو, دوسرے کاموں کے لیے آ جائے. یہ کہنے لگے کہ نہیں, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے مال پر اتنی زکوٰۃ لینے کا حکم دیا, میں زیادہ نہیں لے سکتا. یہ مقدمہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا کہ اگر کوئی دینا چاہتا ہے مسئلہ نہیں, لے سکتے ہو. ان سے بڑا اونٹ لے لیا گیا. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد جو یہ روایت بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مجھے اسی علاقے میں زکوٰۃ لینے پر مامور کیا گیا. میں جب وہاں پہنچا تو مجھ سے کہا گیا کہ فلانی جگہ ایک مسلمان ہے, بڑا مالدار ہے, تم وہاں پہنچو, اس سے دیکھو وہاں بھی زکوٰۃ مل سکتی ہے. کہتے ہیں جب میں وہاں پہنچا تو وہی آدمی تھا. اب میں نے اس کے اونٹوں کا حساب لگایا تو اس کے پاس اب زکوٰۃ کے طور پر 30 حقے اونٹ نکلے. ایک حقہ 30 اونٹوں پر نکلتا ہے, ایک بڑا جوان اونٹ. اللہ سبحانہ و تعالی صدقات کو بڑھاتا ہے. ما نقصت صدقۃ من مال, صدقے سے مال میں کبھی کمی نہیں ہوتی, کبھی کمی نہیں ہوتی. صدقہ کرنے والے کو اللہ سبحانہ و تعالی مزید عطا کیا کرتا ہے. جتنا صدقہ کرو گے مال میں اتنا اضافہ. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال, بہت سی آپ کی مثالیں ہیں لیکن ایک مثال لیتے ہیں. جنگ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ صدقہ کرو. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے درمیان سے اٹھے, کہنے لگے اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 100 اونٹ ساز و سامان پالان کے ساتھ اللہ کی راہ میں عثمان بن عفان کی طرف سے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں دی, بٹھا دیا. دوسری مرتبہ اعلان ہوا کہ مزید مال کی ضرورت ہے, لوگوں صدقہ کرو. عثمان بن عفان اٹھ کھڑے ہوئے, کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مزید 100 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ عثمان کی جانب سے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں دی, بٹھا دیا. تیسری مرتبہ اعلان ہوا, پھر اٹھ کھڑے ہوئے, اور 100 اونٹ دیتا ہوں اللہ کی راہ میں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبول کیجیے. اونٹ قبول ہو گئے, 300 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ. لیکن ابھی بھی اطمینان نہیں تھا. گھر پہنچے, ایک کپڑا لیا, 3000 دینار اس میں ڈالے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گودی میں ڈال دیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سکوں کو اپنے ہاتھوں سے الٹ پلٹ کر رہے ہیں اور آپ کی زبان مبارک پر یہ کلمات ہیں, ما ضر ابن عفان لما عمل بعد اليوم, ما ضر ابن عفان لما عمل بعد اليوم, کہ آج کے بعد عثمان بن عفان جو چاہے کرے, اس کا کوئی عمل اسے نقصان پہنچانے والا نہیں. اس نے اللہ کو بڑا راضی کر لیا. روایتوں کے مطابق صرف جنگ تبوک میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کی راہ میں 700 اونٹ, 100 گھوڑے اور 3000 اشرفیاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دی. مطلب یہ نہیں کہ ہمارے پاس اتنا مال ہوگا تبھی ہم صدقہ کریں گے, نہیں. کچھ ایسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی ہمیں ملتے ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اعلان پر صدقے کی کوشش کی, لیکن ان کے پاس کوئی مال نہیں تھا. ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ دن بھر چکر کاٹتے رہے کہ کچھ مزدوری مل جائے, کر لوں گا, جو مال آئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صدقے کے لیے دے دوں گا. سارا دن گزر گیا, مزدوری نہیں ملی. رات میں ایک یہودی نے کہا کہ میرے کھجور کے درختوں کو پانی پلاؤ. ایک درخت کو پانی پلاؤ گے 1 مٹھی کھجور دوں گا. 1 سا کھجور جمع ہوئی, گھر والے بھی بھوکے تھے. 1 سا کھجور کے 2 حصے کیے گئے, ایک حصہ گھر والوں کے حوالے, ایک حصہ خاموشی کے ساتھ جنگ تبوک کے مال میں رکھ کر نکلنے لگے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہو گیا
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا کہ تم نے کیا رکھا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑی سی کھجوریں تھی، کیسے حاصل ہوئی سارا واقعہ کہہ سنا دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کھجوریں لی اور سارے مال پر الگ الگ اونچائی پر رکھ دی۔ اللہ سبحانہ و تعالی اچھی نیت سے تھوڑی سی چیز بھی اگر اللہ کی راہ میں خرچ کی جائے اسے قبول کرتا ہے۔ ہر آدمی اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرے۔ رمضان خرچ کرنے کی عادت میرے اور آپ کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ہمارے اندر مال کی محبت بیٹھ جاتی ہے۔ اللہ رحم کرے، ایک مسجد کا تعاون اتنے دن چلتا ہے کہ تعاون کرنے والوں کو شرم آ جاتی ہے۔ ہم جیب پھنگالتے ہیں، چلر ٹٹولے لگ جاتے ہیں۔ وہیں دوستوں کے ساتھ مل بیٹھ کر کھانے کی بات ہو، اچھی بات ہے، کھانا چاہیے، لیکن وہاں ویٹر کو دینے کے لیے 100 200 500 کی ٹپ نکلتی ہے۔ یہ تو انصاف نہیں ہے۔ اللہ کے گھروں کا تعاون ہونا چاہیے، مدارس کا تعاون ہونا چاہیے، خیر کے کاموں میں تعاون ہونا چاہیے، غربا فقیروں کے لیے مدد امداد ہونی چاہیے۔ شریعت اسلامیہ ہمارے اندر یہ مادہ پیدا کرنا چاہتی ہے۔ آخر بات کہتے ہوئے ہم اپنی بات کو ختم کریں گے، وقت بڑھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب ولا يقبل اللہ الا طیبا فیتقبلها اللہ بیمینہ ثم یربیها لصاحبہ کما یربی احدکم فلوہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں تم میں سے کوئی آدمی اللہ سبحانہ و تعالی کی راہ میں اپنے حلال مال سے کھجور کا ایک ٹکڑا خرچ کرے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کھجور کے ٹکڑے کو اپنے داہنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ اور یاد رکھو، اللہ پاک چیز کے علاوہ کوئی چیز قبول نہیں کرتا۔ اللہ اس کھجور کے چھوٹے سے ٹکڑے کو جو اچھی نیت اور پاک مال سے خرچ کیا گیا اپنے داہنے ہاتھ میں لیتا ہے، پھر اللہ اس کی پرورش کرتا ہے۔ کما یربی احدکم فلوہ، اللہ اس کھجور کے ٹکڑے کی ویسی ہی پرورش کرتا ہے جیسے تم میں سے ایک آدمی اپنے بکری کے بچے کی پرورش کرتا ہے۔ ٹھنڈی گرمی میں اس کا لحاظ رکھتا ہے، اگر وہ دودھ نہ پلائے تو ہاتھ سے پلانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے دواؤں کا اہتمام کرتا ہے۔ اللہ ایسی پرورش کرتا ہے حتی تکون مثل الجبل، یہاں تک کہ وہ کھجور کا چھوٹا سا ٹکڑا قیامت کے دن پہاڑ کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ تو رمضان ہمارے اندر یہ تربیت دینا چاہتا ہے، یہ مادہ پیدا کرنا چاہتا ہے کہ رمضان کے ذریعے ہم انفاق کرنے والے بن جائیں، صدقہ و خیرات کرنے والے بن جائیں۔ یہ رمضان کے مقاصد میں سے چند ایک مقاصد آپ کے سامنے رکھے گئے۔ اس کے علاوہ رمضان کے مزید کئی مقاصد ہیں۔ ہم میں سے ہر انسان کو چاہیے کہ اس موضوع پر پڑھنے اور سننے کی کوشش کرے۔ رمضان گزر رہا ہے، یہ کیوں آیا ہے اور ہمیں کیا دینا چاہتا ہے، کس ناحیے سے ہماری تربیت کرنا چاہتا ہے، یہ معلوم ہونا چاہیے، تب جا کر ہم اپنے آپ کو اس انداز سے تیار کرنے کی کوشش کریں گے۔ دعا ہے کہ الہ العالمین جو باتیں کہی گئی ہیں سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے والا بنا، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غیره۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ ہیں، کہتی ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے آخر عشرے میں اتنی محنت کرتے کہ اس سے پہلے کے 2 عشروں میں اتنی محنت کبھی نہیں کرتے۔ حالانکہ پہلے 2 عشروں کی بھی محنت حد درجے زیادہ ہوتی، لیکن جب آخر عشرہ آ جائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کمر کس لیتے۔ کمر کسنے کے 2 مطلب ہیں، ایک کم سوتے، بہت زیادہ عبادتوں میں لگ جاتے، دوسرا مطلب یہ کہ اپنی بیویوں کے تک قریب نہیں جاتے، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے، اعتکاف کرتے، شب قدر کی تلاش کرتے، خود بھی جاگتے، اہل و عیال کو بھی جگاتے، احیا لیلہ و ایقظ اہلہ، آپ بھی جاگتے، اہل و عیال کو بھی جگاتے۔ تو یہ اخیر عشرے کے کرنے کے کام ہیں۔ دوسرا عشرہ تقریباً ختم پر ہے، یہ 2 عشرے جیسے تیسے گزر گئے، لیکن ابھی ایک عشرہ ہمارے ہاتھ ہے، اور سب سے عظیم عشرہ، کہیں یہ بقیہ وقت بھی ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ کسی بھی صورت لازمی طور پر ہر روز اللہ کے حضور خوب توبہ و استغفار کریں، اس وقت تک ہاتھ نیچے نہ گرنے پائیں، اس وقت تک ہم اٹھ کر کھڑے نہ ہونے پائیں جب تک ہمیں یہ اطمینان نہ ہونے لگ جائے کہ میرے اتنے آنسوؤں سے تو اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہوگا۔ یہ کوشش ہم میں سے ہر انسان کی ہونی چاہیے، آخری عشرہ ہم سے ضائع نہ ہونے پائے۔ خود جاگیں، اہل و عیال کو جگائیں، اعتکاف کریں، لیکن اعتکاف کا مطلب یہ نہیں کہ 10 دن کی ایک پکنک ہو۔ اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب سے الگ تھلگ صرف اللہ سے گفتگو کریں، کوئی دوسرے سے آپ کو کوئی مطلب نہ ہو۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وإیتاء ذی القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أولى وأكبر والله يعلم ما تصنعون.